السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ میرے دینی بھائیو، بزرگوں، دوستو، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہمارا خالق، مالک، رازق ہے۔ درود و سلام و تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے دینی بھائیوں، جیسا سماج کے اندر اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن، شیاطین، بھوت پریت، چڑیل کی جھاڑ پھونک کرنے کے لیے علماء سوء کی کمی نہیں ہے، جو شرکیہ جملے، ٹوٹکے اور بہت ساری ایسی قسمیں ہیں، طریقے ہیں جس سے جھاڑ پھونک کرتے ہیں، یہاں تک کہ بوتل میں جنات کو بند کر کے جلانے کے سسٹم، یہ سب بکواس کی باتیں ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا جن وغیرہ سے وغیرہ کا کچھ اثر ہو جائے یا جادو کا اثر ہو جائے، اس کا کیا علاج ہے؟ ویسا میں نے ایک ویڈیو جادو کے توڑ کا میں نے پیش کیا تھا، آپ اس عالم ٹی وی چینل پر سرچ کر کے پتہ کر سکتے ہیں۔ اس میں میں نے مکمل بتایا تھا کہ جادو اگر کسی کو کر دیا گیا ہو تو اس کا علاج کیا ہے۔ بہرحال آج سوال یہ ہے کہ کیا ہر جھاڑ پھونک جائز ہے، ہر رقیہ جائز ہے؟ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ آج جو موضوع لے کر میں آیا ہوں، اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہے کہ جھاڑ پھونک کن صورتوں میں جائز ہے، کس طریقے سے جائز ہے، اور کون سا طریقہ ناجائز کا ہے۔ رقیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مریض یا آفت زدہ، مصیبت زدہ کی شفا و راحت کے لیے اس پر کچھ پڑھنا، یعنی قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دم کرنا۔ اور رہی بات مثلاً مرگی کسی کو ہو جائے، بخار ہو جائے، سر درد ہو جائے، اس طرح کے، یا سانپ و بچھو کاٹ لے، تو اس پہلے بھی باتیں گزر چکی ہے کہ سانپ اور بچھو کاٹنے کے بعد بھی اگر یقین کامل ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ اس سے شفا یابی ہوگی۔ جیسا کہ صحابہ کا واقعہ ہے، جا رہے تھے، قافلے والوں کو ڈنک مار دیا تھا بچھو نے، تو صحابی رسول نے بچھو کے ڈنک پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، وہ شفا یاب ہو گیا، جسے 30 بکریاں ملی۔ بہرحال ایک الگ موضوع انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ رقیہ یہ اسلام میں پہلے ممنوع تھا، مگر بعد میں اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا گیا کہ اس میں کوئی شرکیہ جملہ نہ ہو۔ قرآن کی آیتوں کے ذریعے دم کرنا شفا یابی کی دلیل ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو تو اللہ کے نبی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرقیہ، فجاء آل عمر ابن حزم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انه كانت عندنا رقیہ نرقی بها من العقرب وانك نهيت عن الرقیہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیوں سے پہلے منع کیا تھا، تو اس کے بعد عمرو بن حزم اور صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یہ رقیہ تھا جس کے ذریعے ہم بچھو کا علاج کیا کرتے تھے، اور آپ نے رقیہ کرنے سے، جھاڑ پھونک کرنے سے منع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے پیش کرو، کون سا طریقہ ہے، کون سا رقیہ ہے جسے تم جھاڑ پھونک کرتے ہو؟ تو
تو انہوں نے آپ پر اپنے رقیہ کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی، جو شخص بھی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو فائدہ پہنچائے۔ اور بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب السلام کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ ہے کہ جب ہم زمانہ جاہلیت میں رقیہ کیا کرتے تھے تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے منع کیا ہے اور ہم رقیہ کیا کرتے تھے، چنانچہ یہ کہا رقیہ پیش کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا گیا تو آپ نے کہا کہ لا باس بالرقیہ ما لم یکن شرک، کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے جھاڑ پھونک کرنے میں الا کہ اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو۔ پتہ چلا اس حدیث کے روشنی میں اگر کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے تو اس سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے قرآن کی آیت کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ ہر وہ رقیہ جو کفر، معصیت، ظلم اور خلاف حق امور میں سے کسی چیز پہ مشتمل ہو تو وہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ ساری چیزیں حرام ہیں جس سے اجتناب اور پرہیز لازمی ہے۔ اس طرح رقیہ میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جو غیر مفہوم ہو، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، تو اس کے ذریعے سے بھی رقیہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرک اور شر و فساد ہے، شرک ہے، باطل امر ہے، اسے اس پر تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ شرکیہ کلمات ہو یا جس سے فساد بگاڑ لازم آ رہا ہو یا ایسے ٹٹمے ہو جو شرکیہ ہو یا مثلا کسی کو ختم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، جلانے کے لیے، بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے صفری عمل ہوتا ہے تو یہ حرام ہے۔ تمام قد اجمع العلماء على جواز الرقیہ عند اجتماع ثلاث شروط۔ اس کے علاوہ بھی علماء کرام کے درمیان اجماع ہے کہ 3 شرطوں کے ساتھ رقیہ کرنا، جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، علماء کرام نے جو شرطیں رکھی ہیں جس میں اجماع ہے، 3 شرطیں۔ نمبر 1، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام یا اس کے اسماء و صفات کے ذریعے دم کیا جائے، جھاڑا جائے، جائز، یا عربی زبان میں ہو یا دوسری زبان میں ہو تو اس کا معنی سمجھ میں آئے جسے پتہ چلے کہ شرکیہ نہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ بذات خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی اثر پذیر ہوگا۔ علماء نے ان امور کے شرط ہونے کے بارے میں اختلاف کیا اور راجح یہی ہے کہ مذکورہ شروط کا اعتبار ضروری ہے، اور علماء کرام کی اجماع کے ساتھ ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ جس میں یہ تینوں شرطیں مکمل ہوں بہتر ہے۔ اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحرف الشذی شرح سنن ترمذی کے اندر 302 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302 کہ ہر رقیہ جس کے معنی مفہوم معلوم نہ ہو اس کے ذریعے سے رقیہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شر غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا احتمال ہے، اور وہ رقیہ جو محمل ہے، بے معنی ہے، کلمات والا نہ ہو، اس کے ذریعے بھی رقیہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا اگر کسی ناجائز چیز پہ مشتمل ہو تو جائز نہیں ہے، ورنہ جائز ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رقیہ کے ناجائز ہونے کی بھی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، شرک پر مشتمل رقیہ ہو، جھاڑ پھونک ہو۔ نمبر 2، کفر و معصیت، ظلم اور خلاف حق پر مشتمل ہو۔ نمبر 3، غیر مفہوم مجہول المعنی ہو۔ تو اس مناسبت سے اگر کسی کے پاس کوئی جھاڑ پھونک کرنے کا طریقہ ہے، رقیہ ہو، مگر اس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ رقیہ جائز ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں قابل اعتماد علماء حق کی طرف رجوع کر کے معلوم کر لے، اور جائز ہو تو اس کے ذریعے کرے، ورنہ اسے ترک کر دے۔ یہ رہی تحقیقی اعتبار سے کی باتیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے اور بتایا ہے، مثلاً سورہ فاتحہ ہے، معوذتین ہے، آیت الکرسی ہے، ان صورتوں کو پڑھ کے دم کرنے والا، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی دوا، اس کا سورہ نام سورہ شفا بھی ہے۔ ان صورتوں کو پڑھ کے ہم دم کرتے ہیں، انشاءاللہ سانپ، بچھو اور جتنے بھی موذی اور بیماریاں جو ہو تمام میں فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کی توفیق سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔
لیکن اب کوئی بندہ ہے، بڑے سے بڑے علماء ہی کیوں نہ ہو، بڑے عالم ہی کیوں نہیں ہو، مفتی ہی کیوں نہیں ہو، اگر وہ شرکیہ جملے سے کوئی کلمات عربی میں بنا دیے ہوں جس میں شرک لازم آ رہا ہو، تو اس کی شخصیت میں نہ جا کر کے بلکہ اسے توبہ کرنا چاہیے۔ جھاڑ پھونک کرنے والے مولویوں سے بھی گزارش ہوگی کہ اللہ کے واسطے آپ ٹوٹمے یا صفریہ عمل کر کے جھاڑ پھونک نہیں کریں، خواہ آپ کے بڑے علماء کرام نے بیان کیا ہو یا چھوٹے علماء کرام نے، اس سے پرہیز کریں۔ اور ہر وہ کام جو ناجائز، مثلا کسی کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی لڑکی کو پٹانے کے لیے یا کسی کو بیماری مبتلا کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، یہ ٹوٹمے جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کو بنایا ہے، اور مزید باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ صفحہ نمبر 300 تقریباً 300 پہ ہیں۔ یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں تذکرۃ الرشید، مولانا الحاج مولانا محمد عاشق الہی صاحب میٹھی صاحب کی کتاب ہے، اور یہ تذکرۃ الرشید ہے جس میں عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جھاڑ پھونک کے طریقے ہیں۔ بہت سارے طریقوں کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ درد ذیل ہو تو کیا ہونا چاہیے، بانجھ کے لیے کیا ہونا چاہیے، جس سے اولاد نہیں ہو رہی ہو، بیماری ہو، بہت ساری چیزوں کا انہوں نے علاج بتایا ہے پورے کے اندر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ایسا کام جو حرام ہے، شرک ہے، حرام ہے، اور اس کام کے لیے شرکیہ جملہ کا استعمال کر کے تعویذ لکھنا اور یا اس کے ترکیب بتانا کہاں تک درست ہے؟ اللہ کی پناہ۔ یہاں تک قرآن کی انہوں نے تحریف کر کے بھی یہاں پر 2 4 5 6 کا عدد بھی لکھا ہے انہوں نے، یہ دیکھ لیں، یہ سراسر باطل حرام ہے، یہ تحریف لفظی ہے قرآن کی، یہ حرام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے حب کے لیے ایک بار عمل فرمایا، یعنی کسی سے محبت کرنا ہو، کسی لڑکی کو پٹانا ہو یا کسی کچھ کرنا ہو، سامعین سے گزارش ہوگی، خاص نوجوانوں سے، کہ اس ٹوٹمے کو پڑھ کے کبھی بھی ایسا عمل نہیں کریں، یہ حرام ہے۔ آپ ذرا ان کی تحریر پر غور کر لیں کہ اتنے بڑے عالم عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حب کے لیے، پیار محبت کے لیے آپ نے یہ عمل ارشاد فرمایا، بسم اللہ صلی اللہ علیہ، بسم اللہ صلی اللہ، پسر محمد ہاتھ تیل منہ چکنا بیٹھوں، سر ٹھاکر باندھوں سگرا گاؤں، میرا جمن جتھا یوں کہے منموہن، میرا نام بحق لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بات غلط نہیں ہے، آپ عبارت دیکھ سکتے ہیں، بسم اللہ پسر محمد ہاتھ تیل منہ چکنا بیٹھوں، سر ٹھاکر باندھوں سگرا گاؤں، میرا جمن جتھا یوں کہے منموہن، میرا نام بحق لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ اور طریقہ یہ بتا رہے ہیں کہ 41 مرتبہ پڑھ کر عطر پر دم کرے، عطر پر 41 مرتبہ پڑھ کر کے دم کرے، اور اپنے ابرو پر، بھوں پر اس کو عطر کو لگا لے، اور لگانے کے بعد وہ جس سے پیار کرنا چاہتا ہو، جس سے محبت کرنا چاہتا ہو، جس لڑکی سے، اس کے سامنے حاضر ہو جائے۔ جیسے اس کی نگاہ اس کے بھوں پر پڑے گی، وہ لڑکی کی محبت سے دل میں بیٹھ جائے گی، اور لڑکی آپ کے لیے فریفتہ یافتہ ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حرام، جھاڑ پھونک کرنا، یہ ٹٹما کرنا حرام ہے۔ اب اتنے بڑے علماء کی کوئی مثال دے دے ہمارے سامنے کہ فلاں مولانا صاحب نے اپنے تذکرہ کے اندر فرمایا ہے، کہ یقیناً ایسے علماء کرام نہیں، ایسے مفتیان، ہزاروں مفتیان کرام، کہ جب باتیں آئیں گی جوتے کے نوک پر رکھیں گے اور شرکیہ افعال سے توبہ کریں گے، اور بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مخالف ہے، ایسا عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ بڑی افسوس، دکھ اور تکلیف کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور انہی لوگوں کی کتابوں کے حوالے سے ایک قرآن شمع بھی کتاب، شبلی تھانوی صاحب بھی، شبلی تھانوی صاحب کتاب ہے قرآن شمع، یا قرآن شمع نہیں، قرآنی آیتوں کے ذریعے سے جھاڑ پھونک کرنے کا طریقہ، ان کی کتاب ہے، بڑے علم کتاب کا نام بھول رہا ہوں، میں نے کتاب پڑھا تھا اس کو، اس میں بھی وہی باتیں ہیں کہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے جہاں چاہے، جس آیت کو جہاں فٹ کیا، جس بیماری کے لیے، مثلا انہوں نے بھی فٹ کیا ہے۔ ایک اور نمونہ آپ کو سامنے دکھا دیتا ہوں، انہوں نے، اللہ کی پناہ، ولادت کے وقت، ہاں دیکھیں، یہ ہے صفحہ نمبر 299، اور یہ صفحہ نمبر 301 ہے، لڑکی پٹانے والی دلیل، اور 299 کے اندر
انہوں نے قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے کر مسئلہ اس نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی عورت کو درد ذیل ہو، ظاہر سی بات ہے بچے کی ولادت تو درد ذیل ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور لوگ جاتے ہیں مولوی کے پاس اور تمام کٹھ ملے جھاڑ پھونک کرنے والے انہی آیتوں لکھ کر کے دیتا ہے اور وہ طریقہ نافذ کرتا ہے جو حرام اور شرک ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے، صفحہ نمبر 299 یہاں پہ لکھتے ہیں ولادت کے وقت عورت کو درد ذیل میں سخت تکلیف ہو تو آپ کاغذ پر وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ لکھ کر عطا فرماتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حاملہ کی ران میں باندھ دیا جائے، استغفر اللہ، اور بچہ ہوتے ہی اس تعویذ کو فوراً کھول دیا جائے ورنہ آنتوں کے باہر آ جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہم احفظنی اللہم احفظنی۔ یہ قرآن کی آیتوں کی بھی حرمتی ناپاکی کی جگہ پر باندھ کر کے یہ طریقہ بتا رہے ہیں، اور اکثر وہ مولوی جھاڑ پھونک کرنے والے اس طریقہ کو نافذ کرتے ہیں اور لکھ کے کاغذ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے بھی دیکھا تھا، سنا تھا فلاں کو لکھتے ہوئے، اور میں نے ان کو منع بھی کیا، کیونکہ ان کے سامنے میرے سامنے گئے تھے لوگ لکھوانے کے لیے، بعد میں نے ان سے تفتیش کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں لکھتے ہیں۔ ہم نے کہا کہاں سے آپ نے پایا؟ کہتے ہیں فلاں کسی حنفی عالم کی کتاب کو بتایا تھا انہوں نے، اس کتاب میں نے پڑھا تھا۔ اللہم احفظنا۔ میرے دینی بھائی بزرگ دوستو، ان کٹھ ملاؤں سے دور رہیے، ان جھاڑ پھونک کرنے والے پیشہ ور مولویوں سے دور رہیے آپ لوگ۔ اس قرآن کی بے حرمتی کی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن کی اس آیت کو ران پر لکھ کر کے درد ذیل کی تکلیف دور کرنے کے لیے، استغفر اللہ، یہ ہے شرکیہ کلمات۔ گرچہ قرآن کی آیتیں لکھ کر کے ٹانگا جائے، باندھا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لکھنے کا حکم نہیں دیا تھا، وہ قرآن کی آیت ہی کیوں نہیں ہو، اور لٹکانے کا حکم نہیں دیا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے وہ گویا کہ شرک کرتا ہے، مشرک ہے لوگ۔ لہذا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ رقیہ ہر جھاڑ پھونک جائز نہیں ہے، جھاڑ پھونک وہی جائز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں خواہ قرآن کی آیتیں اپنی طرح سے فٹ کر دی جائیں، ممنوع و باطل ہیں، اور یا قرآن کے نقش بنائے جائے 2 4 5، یہاں لکھا ہوا 2 4 6 8 8 6 4 3 2 6 8 2 4 نقش یہ ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید اور باتیں ہوں گی، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرماوے اور باطل طریقے سے بچنے کی توفیق عنایت فرماوے، قرآن کی آیت سے صرف دم کر کے استفادہ حاصل کریں، اللہ رب العالمین بھروسہ کریں، انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام سامعین کو صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے، اور باطل سمجھ سے باطل طریقے سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔